نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین کرام، میں ہوں نعیم نیاز، پلیٹ فارم ہے حجازی ویلفیئر آرگنائزیشن کا یوٹیوب چینل، پروگرام ہے تفہیم دین۔ آج حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے متعلق قسط نمبر 2۔ ناظرین کرام، کل ہم نے ویڈیو میں جو تذکرہ کیا تھا وہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ آج ہم اس پہ ذکر کریں گے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام میں جینا۔ ناظرین کرام، اسلام قبول کرنا تو آسان ہے، لیکن اسلام میں جینا، اور وہ بھی عمر کی طرح، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، کسی عام آدمی کا کام نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اسلام سے پہلے کی اور اسلام سے بعد کی زندگی کو بالکل اپوزٹ طریقے سے گزارا۔ جب وہ انہیں دین کا شرف حاصل ہو گیا تو ان میں عز و انکساری کوٹ کوٹ کر بھری گئی، اور وہ ظالم کے لیے ایک فولاد کی حیثیت رکھتے تھے اور مظلوم کے لیے ایک نرم اور ملائم ریشم کی طرح تھے۔ انصاف وہ اس قدر اس کے اوپر سختی سے عمل کرتے تھے کہ عدل و انصاف، غیرت اور حق کے ساتھ وہ جیتے تھے۔ یعنی جب حضرت عمر فاروق کا عدل بولتا تھا تو بڑے بڑے تخت کانپ اٹھتے تھے، اس قدر وہ عدل و انصاف کے پیروکار تھے۔ وہ صرف ایک فرد نہیں تھے بلکہ میزان تھے، اور جہاں وہ کھڑے ہو جاتے تھے وہ وہیں قانون وہیں سے شروع ہو جاتا تھا۔ ان کی حکمرانی میں جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے تو باوجود خلافت کے، باوجود بادشاہت کے، آپ محل میں سونا پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ اینٹ کا ایک تکیہ لگا کر کسی زمین میں درخت کے کنارے پہ لیٹ کر سو جاتے تھے۔ یہ سادگی اور عز و انکساری کی انتہا کہ 22,000 مربع میل کے اوپر ان کی حکومت، بادشاہت اور سادگی کا یہ عالم دیکھیں۔ یعنی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں ڈاک کا نظام، پولیس کا نظام یہ رائج کیا، اس کو تشکیل دیا، اس کو بنایا، جو کہ آج بھی دنیا کے اکثر ممالک کے اندر ان کے بنائے ہوئے نظام رائج ہیں اور چل رہے ہیں۔ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا کہ اکثر بیٹھے بیٹھے رونے لگتے تھے اور کہتے تھے کہ اپنے آپ سے مخاطب ہو کر سوال کرتے تھے کہ اے عمر، اگر تیری خلافت میں دریائے فرات کے کنارے اگر ایک کتا بھی پیاسا اور بھوکا مر گیا تو یاد رکھنا کہ تجھے اس کا بھی حساب دینا ہوگا۔ اندھیری راتوں میں اپنے غلام کو ساتھ لیتے اور اناج کی بوری اپنے کندھوں پر لادتے اور گلیوں میں وہ گشت کرتے تھے اور دیکھتے تھے کہ کوئی ضرورت مند تو نہیں ہے، کوئی ایسا کہ جو میری خلافت کے اندر تکلیف اور پریشانی میں مبتلا ہو اور میں اس کی مدد کو پہنچوں۔ وہ چھپ چھپ کر، بھیس بدل کر لوگوں میں جا کر ان کے مسائل کو پوچھتے تھے اور حل کرتے تھے۔ اور انصاف کا تقاضا یہ تھا کہ عمر فاروق کے عدل و انصاف کے سامنے نہ کوئی طاقت، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی رشتہ داری، کسی طرح کا کوئی بھی عمل دخل کسی چیز کا بھی نہیں ہوتا تھا۔ انصاف کا تقاضا وہ پورا کرتے تھے، اور یہاں تک کہ بڑے بڑے گورنر جو ہیں
ان کو بھی لا کر آم کٹہرے میں کھڑا کر دیا کرتے تھے اور ان سے پوچھ گچھ کرتے تھے، سوال کرتے تھے ان سے، اور ان کو سزائیں بھی دیتے تھے۔ ایک مرتبہ مصر کے گورنر کے بیٹے نے ایک قطبی کو مارا، حالانکہ وہ مسلمان بھی نہیں تھا، اس کو مارا، آپ تک خبر پہنچی، آپ نے اسے بلا لیا اور اس قطبی کو بھی بلایا اور اپنے سامنے اس کے ہاتھ میں کوڑا دیا اور کہا کہ اب تم اسے مارو، گورنر کے بیٹے کو۔ اس نے مارا تو آپ نے ایک جملہ کہا وہاں پہ، یہ کہا کہ تمہیں کس نے اختیار دیا ہے کہ تم ان انسانوں کو اپنا غلام بناؤ یا غلام سمجھو جن کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا ہو؟ تم کون ہوتے ہو؟ کون ہوتے ہو ان کے اوپر حکمرانی کرنے والے اور انہیں غلام سمجھنے والے، اپنے ذاتی غلام سمجھنے والے؟ عدل و انصاف کا یہ عالم تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار واقعات اور مثالیں ہمیں دین سے ملتی ہیں۔ ناظرین کرام، چونکہ وقت بڑا قلیل ہوتا ہے، ٹوٹل ہم نے 8 سے 10 منٹ کا یہ سلاٹ رکھا ہے تاکہ انٹرسٹ بھی بحال رہے اور تھوڑی تھوڑی ہم اقساط کو ریکارڈ کرتے رہیں اور آپ تک پہنچاتے رہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو فاروق اعظم بن گئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے، یعنی یہ سمجھ لیں کہ جو حضرت عمر فاروق مشورہ دے دیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں، اللہ تبارک تعالیٰ کو وہ پسند آتا تھا اور اللہ کے ہاں ان کا بہت مقام تھا۔ دوسرے خلیفہ، اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے، اور انہوں نے، ان کی خلافت میں ایک دفعہ زلزلہ آ گیا اور وہ ہر وقت اپنے مطلب وہ کوڑا ٹانگے رکھتے تھے، اپنی جہاں پر بیٹھتے تھے وہ وہاں کوڑا ٹانگے رکھتے تھے، تو انہوں نے کوڑا اٹھایا اور زمین پر دے مارا، زمین پر مارا اور کہا کہ اے زمین، اگر تو اللہ کے حکم سے ہے اور میں اللہ کا نائب، اللہ کا خلیفہ، اگر تجھ پہ یہ ناانصافی ہو رہی ہے یا انصاف کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اللہ کا خلیفہ، اللہ کا نائب تجھے حکم دیتا ہوں کہ تو ٹھہر جا۔ زمین ٹھہر گئی، زلزلہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح ایک دفعہ دریا میں وہ خشک ہو گیا تو حضرت عمر فاروق تک بات پہنچی تو آپ نے ایک رکا لکھ کر، خط لکھ کر دیا کہ لے کر جاؤ اور اسے دریا میں ڈال دو، اور اس میں صرف کیا لکھا تھا کہ اے دریا، اگر تو اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کا خلیفہ تجھے حکم دیتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کے لیے رواں دواں ہو جا اور انہیں سیراب کر، اور اگر تو اللہ کی مخلوق نہیں اور اللہ کی مخلوق کے لیے تو کارآمد نہیں ہے تو ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں۔ اور فرمایا کہ آج تک وہ رواں دواں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روب، دبدبہ، جلال اور انصاف، اسلام میں اس کی بہت کم مثالیں ہیں کہ ایسا حکمران کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت کی اور حکمرانی کی۔ آخر میں صرف میں یہ کہوں گا کہ میرا خیال میں آج ہمیں اس سے جو سبق سیکھنا چاہیے اسے ایک شعر میں عرض کروں گا آپ کے سامنے کہ نہ تخت چاہیے نہ تاج چاہیے، ہمیں آج بھی عمر جیسا ایک راج چاہیے، حضرت عمر فاروق جیسا ایک راج چاہیے، جو ان کا راج تھا، جو ان کی حکومت تھی، وہ آج بھی یقیناً اگر ان کے جیسا ایک حکمران اگر ہو تو آج بھی مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ دنیا میں سب سے اعلیٰ مقام ہوگا، اور دنیا میں نمبر 1 ریاست ہوگی جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا یا ان کے قائد و قواعد و ضوابط کے مطابق اگر وہ راج ہو جائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق
عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے انصاف اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کل انشاءاللہ تعالیٰ اگلی قسط میں، اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔